بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ رابع حصہ خامس آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری۔ والقمر، یہ اس کو ہم لوگ نصب پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ الشمس میں یہ کیا ہے؟ عطف کیا گیا ہے۔ الشمس وضعوا کا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ لو کے معنی اگر وہ لوگ، وضعوا سے مراد یعنی کفار و مشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ سورج کو رکھ دے فی یمینی، میرے داہنے یعنی میرے داہنے ہاتھ میں، والقمر فی یساری، اور سورج چاند کو کس میں رکھ دے؟ میرے بائیں ہاتھ میں۔ اگر وہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے۔ وظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا، یعنی انہیں یقین ہو گیا، ان ابا طالب قد اضطرب فی امرہ، کہ حضرت ابو طالب قد اضطرب، کہ وہ کیا ہو گئے ہیں؟ پریشان ہو گئے ہیں، یا وہ کمزور ہو گئے ہیں، فی امرہ، ان کے معاملے میں، وضعف فی عن نصرتہ، اور ان کی مدد کرنے سے وہ کمزور ہو گئے ہیں، والقیام معہ، اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے وہ عاجز آ گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، کہ بخدا اگر وہ لوگ سورج کو فی یمینی، میرے داہنے ہاتھ میں رکھ دے، والقمر فی یساری، اور چاند کو میرے داہنے بائیں ہاتھ میں رکھ دے، علی، اس بات پر، ان اترک ھذا الامر، کہ میں اس معاملے کو یعنی اس دین کو، اس کام کو میں چھوڑ دوں، ترک کر دوں، حتی یظہرہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے، او اہلک فیہ، یا میں اس کام میں ہلاک ہو جاؤں، ما ترکتہ، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس چیز کو بھی آزما لے کہ سورج کو میرے داہنے ہاتھ میں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے، اور یہ کہے کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، تو میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ واستعبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ استعبر یستعبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ای دمعت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، فبکا، اور آپ رو پڑے۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فلما ولا، جب وہ جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کے جانے لگے، ناداہ ابو طالب، تو ابو طالب نے ان کو آواز لگائی، پکارا، فقال، اور انہوں نے کیا کہا کہ اقبل یبن اخی، کہ اے میرے بھتیجے متوجہ ہو جاؤ، اقبل یا پھر واپس آ جاؤ، اے میرے بھتیجے واپس آ جاؤ، میری طرف متوجہ ہو۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، کس نے؟ کہ حضرت ابو طالب نے، اذهب یبن اخی، کہ تم جاؤ اے میرے بھتیجے، مطلب کیا ہے کہ تم جو کرنا ہے کرو، یعنی جس کام کو، جس دین کو تم کر رہے ہو وہ کام کرتے رہو۔ فقل ما احببت، اور تم وہ کہو، ما احببت، جو تمہیں اچھا لگے، یعنی جو بات تم کو اچھی لگے وہی بات تم کہو۔ فواللہ، بخدا، لا اسلمک لشیء ابدا، کہ میں ہرگز بھی تمہیں سپرد نہیں کروں گا، لشیء، کسی بھی شخص کے، ابداً، کبھی بھی، یعنی کبھی بھی میں کسی شخص کے حوالے تمہیں نہیں کروں گا۔ دوستو، یہ سبق چھوٹا تھا جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اگلا سبق پڑھیں گے۔